امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ایک دفعہ پھر یہ توفیق دی اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں آ سکا۔ تو آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین پیام بیداری پہنچانا چاہوں گا، جو کہ ایام رمضان ہیں، اور ان ایام میں ہمیں ہمارا جو مقصد اور ہدف ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے معنوی جنبہ جو ہمارے اندر ہے اس کو ہم کمال کی طرف لے جائیں، یعنی اپنے آپ کو ہم زندہ کریں، اپنے اندر کی شخصیت کو ہم زندہ کریں، ان مادی بندشوں سے آزاد ہو جائیں، خود کو ان مادی زنجیروں سے آزاد کریں۔ تو یہی وہ فرصت ہے ماہ رمضان میں کہ ہم اپنا رخ جو ہے وہ خدا واحد کی طرف کر لیں، اپنے آپ کو خالص کر لیں، توبوا الی اللہ، اپنی خالص توبہ کر کے خدا کی طرف رخ کر لیں۔ بالکل یہی زندگی ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو خدا سے وابستہ کر لیا تو ہم تمام مشکلات پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ ہمارے اندر کی شخصیت اس وقت زندہ ہو سکتی ہے جب ہم اپنے حقیقی خالق و مالک سے وابستہ ہو جائیں۔ آج اس دور میں کہ ہر طرف مشکلات ہیں، اور یہ جو بیماری کا ایک چل رہا ہے پوری دنیا پر، تو ان تمام مشکلات سے نکلنے کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم توبہ کر کے خدا کی طرف اپنا رخ کریں۔ اسی میں ہی زندگی ہے۔ میں آپ کے خدمت میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھوں گا، اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ دین کا فلسفہ ہدف ہی بیداری ہے۔ اگر ہم بیدار نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ حقیقی بیداری ہے۔ دین کا جو ہدف ہے وہ فلسفہ کہ وہ حقیقی بیداری کون سی، وہ وہی بیداری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، وہ بیداری جو رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو، حضرت ابو ذر، حضرت سلیمان فارسی، ایسے بلند ترین اصحاب کو عطا کی، وہ بیداری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو عطا کی، وہ بیداری جو امام علی علیہ السلام نے اپنے بچوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو عطا کی۔ اس بیداری نے کربلا کو برپا کر دیا، یعنی امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی، امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت نے اس بیداری کو دنیا کے سامنے زندہ کر دیا، یعنی قیام للہ کے ذریعے سے۔ تو ہماری تمام تر گفتگو، ہماری تمام تر زندگی کا نچوڑ، ہدف، مقصد وہ بیداری ہونا چاہیے، یعنی وہ قیام للہ ہونا چاہیے، یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ قرآن کی یہ آیت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی ہمارا سب کچھ، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارے تمام کام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہو گیا تو سمجھے ہم کامیاب ہیں۔ یہی دین کا فلسفہ ہے، دین کا راز بیداری میں ہے۔ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورہ انفال میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، یعنی قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت۔ اذا دعاکم، جب وہ رسول اللہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں، خدا تمہیں دعوت دے رہا ہے، لما یحییکم، اسی میں زندگی ہے، اسی میں ہی انسان کی تمام زندگی کا ہدف ہے۔ تو دعوت رسول اللہ بیداری تھا، یہ بیداری تھی کہ مسلمان بیدار ہوئے اور انہوں نے اس دور کے فرعونوں کو، نمرودوں کو، یزیدیوں کو شکست دے دی، روم و ایران جیسے بڑی بڑی سلطنتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج کے اس دور میں دین کے اس حقیقی فلسفے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو طاغوت کے خلاف قیام ہے، یہ دین کی روح ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے طاغوت فرعون وقت کے خلاف قیام کیا، تو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ معجزہ عطا کیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سمندر کو پھاڑ ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خلاف قیام کیا، تو خدا نے حضرت ابراہیم کو وہ مقام عطا کیا کہ آپ آگ سے زندہ و سلامت باہر نکل آئے اور امام بن گئے۔ تو در حقیقت امام حسین علیہ السلام نے انبیاء کی آرزو کو زندہ کیا، انبیاء کی آرزو کو پورا کیا، اور یزید وقت کے خلاف قیام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مشن کو زندہ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ بیداری ہی انسان کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ اس رمضان میں، ماہ مبارک رمضان میں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو اس کی اصل حقیقت سے لیں۔ لا الہ الا اللہ کا فلسفہ ہی یہی ہے، لا یعنی سب سے پہلے ہم طاغوت وقت کا انکار کریں،
اپنے زمانے کے فرعون اور ظالمین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ سب سے بڑا جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہی ہے کہ کلمۃ الحق عند سلطان جائر، یعنی حق کلمے کو کہنا ظالم اور جو بدبخت ظالم خبیث حکمران ہیں ان کے سامنے۔ تو آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں، کشمیر میں، فلسطین میں، یمن میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے وہ بیدار ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، وحدت کی اس لڑی میں پرو جائیں اور مضبوط ہو کر، متحد ہو کر اکٹھے جو ان کا دشمن ہے، جو قرآن کے مطابق مسلمانوں کے دشمن یہی یہود و نصارہ ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف یہ تمام پلاننگز کرتے ہیں، جنہوں نے اس پوری دنیا کو خراب کیا ہوا ہے۔ در حقیقت یہ جو ایک بیماری ہے یہ پوری دنیا میں ان شیاطینوں نے پھیلائی ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر غور و فکر کریں، لا الہ الا اللہ کی تفسیر کو حقیقی کریں۔ لا یعنی طاغوت کا انکار، واجتنبوا الطاغوت یعنی یہ قرآن کا نعرہ ہے، وَمَن یکفر بالطاغوت یہ بھی قرآن کا نعرہ ہے کہ طاغوت وقت کا انکار کیا جائے، جو ظالم ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا جائے اور مسلمان تمام متحد ہو جائیں۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں، چونکہ وقت مختصر ہے، حضرت علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ کی اس نظم کو پڑھوں گا، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، یعنی گہری غفلت کی نیند سے بیدار ہوئے۔ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا ہدف، مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے اندر احساس اور ذمہ داری کو زندہ کریں، ہم اپنے اندر درد کو زندہ کریں، مظلومین جہان کے درد کو زندہ کریں۔ از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، علامہ اقبال نے اس میں فارسی کا آپ کا یہ پوری ایک نظم ہے زبور عجم کی۔ تو در حقیقت اس میں علامہ اپنا درد بیان کر رہے ہیں اور مسلم ملت کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور زندہ کر رہے ہیں۔ از خواب گران یعنی گہری غفلت کی نیند سے، خیز یعنی اٹھو، یہ فارسی کا کلام ہے اور علامہ کی تمام فکر جو ہے وہ فارسی میں ہے، لیکن افسوس پاکستان، ہندوستان میں فارسی کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہم اپنے اس عظیم علمی سرمایہ سے محروم ہو چکے ہیں۔ آج علامہ اقبال کی آشنائی نہ ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم فارسی زبان سے نا آشنا ہیں۔ تو میں یہ اشعار آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور ان کا ترجمہ اور اس کے بعد کچھ تفسیر انشاءاللہ۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، اس میں پہلے مصرے میں فرماتے ہیں، اے غنچہ خوابیدے چو نرگس نگران خیز، کاشانہ ما رفت بتاراج غما خیز، از ناله مرغ چمن از بانگ اذان خیز، از گرمی ہنگامه آتش نفسان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز۔ علامہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اے غنچہ خوابیدے، کہ اے سوئے ہوئے غنچے، نرگس کی طرح دیکھتے ہوئے، یعنی چو نرگس نگران خیز یعنی نرگس کی طرح دیکھتے ہوئے اٹھ، یعنی یہاں پہ علامہ تشبیہ دے رہے ہیں نرگس کے ساتھ کہ اے میرے عزیز، اے مسلمان، اے جوان، اٹھو، خود کو زندہ کرو، اٹھو، اس غفلت کی نیند سے باہر آؤ۔ آگے فرماتے ہیں کاشانہ ما رفت بتاراج غما خیز، کہ ہمارا گھر، کاشانہ یعنی ہمارا گھر، غموں اور دکھوں اور مصیبتوں سے گھر چکا ہے، بھر چکا ہے، ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں، دشمن کی نظر میں ہم ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اٹھو، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ از نالے مرغ چمن از بانگ اذان خیز، آگے فرماتے ہیں کہ از نالے مرغ چمن یعنی اس چمن کے، اس باغ کے پرندے کی مانند اٹھو کہ جو صبح کی اذان دیتا ہے، یعنی صبح کی اذان کی طرح اٹھو۔ اللہ اکبر کی اذان کی جو صدا ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو نیند سے اٹھتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنی روح کو بھی زندہ کریں، ہم اپنی روح کو زندہ کریں اور اٹھیں، جیسے ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح کی اذان سے اٹھتے ہیں۔ تو یہاں پہ علامہ یہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ باغ کے اس پرندے کی مانند اٹھو، یعنی دنیا میں ہنگامہ برپا کر دو اور اٹھو اور مسلمانوں کو اس ذلت و رسوائی سے باہر نکالو۔ ہماری تمام تر عبادات کا فلسفہ بیداری ہے۔ ہم اس وقت بیدار ہو سکتے ہیں، خواب غفلت سے جاگ سکتے ہیں جب ہم تمام مسلمان متحد ہو جائیں۔ ایک اور جگہ پر حضرت علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کا وہ مشہور شعر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ بے خبر مردان از رزم کفر و دین، جان من تنہا چون زین العابدین،
یعنی حضرت علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ جاوید نامہ میں یہ مشہور شعر ہے فارسی کا، آپ فرماتے ہیں کہ پوری ملت غفلت میں ڈوب چکی ہے، جوان جو ہیں وہ اپنے آپ کو غافل کر چکے ہیں، مادی اور اس مادی یلغار اور میڈیا کی یلغار کی وجہ سے آج ہم جوانوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیمی جوان، الہی جوان اور اس حقیقی خالص تفکر رکھنے والے، فکر جہانی رکھنے والے جوانوں کی کمی ہے۔ تو اس دور میں علامہ اقبال دیکھتے ہیں کہ تمام جوان جو ہیں وہ یا تو لڑکیوں کے پیچھے ہیں، لڑکیوں کے عشق میں اپنے آپ کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے، یا تو وہ مادی خواہشات کے پیچھے ہیں، یا وہ شہوت کے پیچھے ہیں۔ تو علامہ اقبال یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جوان اور وہ جو بوڑھے افراد، ان میں وہ عظیم تفکر، وہ فکر جہانی نہ رہی، اور جان من، اور یعنی میں جو ہوں وہ تنہا رہ چکا ہوں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح۔ یعنی کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے فلسفے کو پوری دنیا تک پہنچایا۔ در حقیقت وہی یزید جو ایک طرف سے مسلمانوں کا خلیفہ بن چکا تھا، امیر المومنین معروف تھا، تو دوسری طرف جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو امام حسین علیہ السلام کے ان افکار کو تنہا جس شخصیت نے دنیا تک پہنچایا وہ امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھیں۔ امام زین العابدین کی تشبیہ یہاں پہ علامہ اقبال نے اس وجہ سے دی کہ مجھے ایک اور کربلا درپیش ہے، میں بھی اپنی ملت کو اسی طرح زندہ کر رہا ہوں جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے زندہ کیا۔ تو علامہ اقبال در حقیقت اس پیغام میں بھی ہمیں، اس شعر میں بھی ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میری جان جو ہے وہ تنہا ہے، میں ابھی تنہا رہ چکا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے جوانوں کو، اپنے بزرگوں کو، سب کو زندہ کروں، سب کو متحد کر کے جو اس وقت حالات ہیں ان سے باخبر کروں۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو علامہ اقبال یہاں پر بھی یہی فرما رہے ہیں جو نغمہ خودی آپ کا ہے کہ یہ جو پورا جہان ہے یہ اپنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تلاش میں ہے، حضرت ابراہیم کی تلاش میں ہے کہ اس زمانے میں کوئی حضرت ابراہیم آئے جو مظلوموں کا آسرا و پشپنا بنے، اور پورا جہان صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور پورا جہان جو ہے وہ بت خانہ بنا ہوا ہے، اور جوان مادی خواہشات میں اپنے آپ کو گم کر چکے ہیں، اور گرمی ہنگام آتش نفساں خیز۔ آگے علامہ کیا فرماتے ہیں کہ آگ بھرے سانس رکھنے والے نالوں سے اٹھو، یعنی اپنے اندر جو طوفان ہے اس طوفان کو جگاؤ، اپنے اندر کے انسان کو جگاؤ اور اٹھو اور مسلمانوں کو زندہ کر دو۔ تو در حقیقت یہ ایک پوری نظم ہے، انشاءاللہ ہم رمضان کے ایام میں اس نظم کو جاری رکھیں گے اور اس فلسفے کو جاری رکھیں گے مسلمانوں کی بیداری کے لیے، تاکہ ہم زندہ ہو سکیں، ہم اپنے اندر کے انسان کو زندہ کر سکیں اور اس پیغام کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہو سکے۔ اسی میں ہی ہماری زندگی ہے، اسی میں ہی مسلمانوں کی نجات ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فلسفے کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ فلسفہ خودی سب سے بڑا فلسفہ ہے جو انسان کو زندہ کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں سب سے بڑا ہدف، مقصد یہ ہے قرآن کا، احادیث کا، کہ ہم اپنے آپ کو زندہ کر دیں۔ یہی وہ فلسفہ ہے کہ جس کو اس دور کے عظیم مفکر حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنی ملت کو پہنچایا، اس افکار کو، ان افکار کو اپنی ملت تک پہنچایا، اور ان کی ملت زندہ ہو گئی، اور آج پوری دنیا میں وہ سرخرو ہے، وہ سر اٹھا کر جی رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تمام مسلمان متحد ہو جائیں اور اپنا رخ حقیقی اصلی دشمن کی طرف رکھیں، تاکہ ہم بیدار ہو سکیں اور اپنے اندر کو زندہ کر سکیں، اور حضرت علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ کے اس کلام سے عبرت حاصل کریں۔ ہماری تمام تر مشکلات کا حل یہی ہے کہ ہم خود کو بیدار کریں، ہم اس چیز کو سمجھیں۔ علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ جو اپنے ایک اور کلام میں آگے فرماتے ہیں کہ بس چہ باید خیر اے اقوام شرق، باز روشن می شود ایام شرق، کہ آخر کیا کرنا چاہیے مشرق کی عوام کو، مشرق کی اقوام کو، کہ وہ خود کو زندہ کریں، کہ بعض روشن میں شود ایام شرق، کہ دوبارہ مشرق کے وہ تمام ایام زندہ ہو جائیں۔ یہ ہم مسلمان ہی تھے کہ اگر آپ دیکھیں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت، اندلس جس کا پرانا نام ہے،
اتنے 100 سال ہم نے حکومت کی، اور آج بھی وہاں پر جو تاریخی عمارتیں ہیں اور علمی سرمایہ ہے وہ مسلمانوں کی شان و شوکت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم بغداد کو دیکھیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کو دیکھیں کہ جب مسلمان عالمی حکومتوں کے سامنے ڈٹ گئے، جب مسلمان عالمی فرعونوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور مسلمان ایک عظیم طاقت بن گئے، عالمی طاقت بن کر ابھرے۔ ہم اپنے ماضی کو یاد کریں، اپنے اس عظیم ماضی کو یاد کر کے ہم اپنے آپ کو آج زندہ کر سکتے ہیں۔ تو اس دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت سے آشنا ہوں تو ہمیں چاہیے ہماری تمام جگہوں پہ جہاں عبادتیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا ہدف، مقصد، فلسفہ بیداری ہونا چاہیے۔ ہمیں طاغوت زماں کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس زمانے میں جو باطل قوتیں ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہی دین کی روح ہے۔ قرآن کا نعرہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کی تفسیر ہی یہی ہے۔ اور اس نظم میں جو آپ کی خدمت میں پڑھی اور اس سے پہلے جو قرآن کی آیت تھی، استجیبوا للہ، یعنی ہم دعوت قبول کریں، اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کی دعوت پہ لبیک کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور رسول کی دعوت ہمیں زندہ کرتی ہے۔ تو ہم بھی مسلمان بن کے مسلمانوں کو ایسی دعوت وحدت دیں کہ مسلمان سب متحد ہو جائیں اور زندہ ہو جائیں، یعنی اسلام کو غلبہ و قوت عطا کریں۔ اسی میں ہی بھلائی ہے، اسی میں ہی زندگی ہے، اسی میں ہی سب کچھ ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے، یہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جو انسان اس میں آ گیا تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس دنیا کو بھی پا لیا اور آخرت کو بھی پا لیا۔ تو اسی سے ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اور اب تمام جوانوں سے گزارش ہے کہ ان افکار پہ غور کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے آپ کو زندہ کریں اور دین اسلام کو غلبہ و قوت عطا کریں، کیونکہ دین اسلام اگر مغلوب رہے گا، اسی حالت میں رہے گا تو سب سے زیادہ تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج فلسطین کے حالات، کشمیر کے حالات اور یمن کے حالات کے حوالے سے یقیناً غم انگیز ہیں، اور آج اگر رسول اللہ ہمارے درمیان ہوتے تو سب سے بڑا درد رسول اللہ کا وہ فلسطین کے مسلمان ہوتے مظلوم، وہ کشمیر کے مظلوم مسلمان ہوتے، وہ یمن کے مظلوم مسلمان ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کو، اس درد کو سمجھیں ہم تمام مسلمان، اور آپس میں متحد ہو کر اپنے آپ کو زندہ کر کے اسلام کو ایک قوت میں تبدیل کر دیں۔ انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں خدا تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو زندہ کر سکیں، اپنا تزکیہ نفس کر سکیں، قرآن اور احادیث کا صحیح معنی سمجھ سکیں اور ان چیزوں کو اپنی روح میں اتار سکیں، تاکہ گناہوں سے توبہ کر کے راہ حق پر ثابت قدم رہ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔